بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے استخارہ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اکثر لوگ استخارہ کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں، استخارے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ استخارہ جو ہے کیوں کرنا ضروری ہے اور کس طرح کرنا چاہیے۔ تو آج میں آپ کو بڑا ہی ایک آسان طریقہ بتاؤں گا استخارہ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو استخارہ آپ کسی بھی کام کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے آپ نے کہیں کوئی رشتہ کرنا ہو، یا آپ نے کہیں کوئی نوکری کرنی ہو، یا آپ نے کوئی بزنس شروع کرنا ہو، تو جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے استخارہ ضرور کرنا چاہیے۔ استخارہ کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سنت عمل ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی تعلیم اس طرح فرماتے تھے کہ جس طرح ہمیں کوئی سورت قرآن پاک کی سکھا رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ فرمایا کرتے تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ استخارہ کرنے والا شخص کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ جو بندہ استخارہ کرتا ہے وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ تو استخارہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اور استخارہ خود کرنا چاہیے، نہ کہ کسی سے کروانا چاہیے۔ آج کل استخارہ کرنے کے نام پر ایک بہت بڑا بزنس چل رہا ہے کہ لوگ جو ہے آن لائن استخارہ کرواتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ استخارہ کسی سے نہیں کروانا، بلکہ استخارہ خود کرنا ہوتا ہے، اور اس کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ 2 رکعت نفل نماز بنیت استخارہ کے پڑھیں۔ تو نیت کرنی ہے، نیت آپ بول کر بھی کر سکتے ہیں اور دل کے اندر ارادہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں 2 رکعت نفل نماز بنیت استخارہ کے پڑھنے لگا ہوں یا لگی ہوں۔ تو آپ نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد پھر آپ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں، پھر ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے کے بعد آپ تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ نے ملانی ہے۔ سورت کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ تشہد میں بیٹھ جائیں۔ تشہد پورا پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ دعا پڑھنے کے بعد آپ دائیں طرف سلام پھیریں، پھر بائیں طرف سلام پھیر دیں۔ تو اصل جو چیز ہے یہاں پر نفل نماز پڑھنے کے بعد وہ ہے استخارے کی دعا۔ استخارے کی دعا آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زبانی اگر کسی کو یاد ہو تو وہ زبانی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، دیکھ کر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دعا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور یہ دعا میری سکرین کے اوپر آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی، آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھوں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم استخارے کی دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور کون سی چیز ہے جس چیز سے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو استخارہ ہمیں خود کرنا چاہیے، اور اصل جو چیز ہے وہ ہے استخارے کی دعا۔ تو میں یہ دعا پڑھنے لگا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر۔ تو یہاں پر جب آپ پڑھیں گے ان هذا الامر، یہاں پر آپ کے دل کے اندر جو مراد ہے، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ کے دل کے اندر مراد ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر آپ نے وہی نیت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ۔ یہاں پر بھی آپ نے جو آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ کی مراد ہے، اس کی طرف دھیان کرتے ہوئے یہاں پر آپ نے اس کی نیت کے ساتھ یہاں پر پڑھنا ہے۔ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ تو یہ ہے دعا۔ تو دعا کے بعد پھر میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتا ہوں،
اور تیری قدرت کے ساتھ قوت کا مطالبہ کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت، میرے کام کے انجام میں بہتر ہے، تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں برا ہے، تو اس سے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے مقدر میں بالائی رکھ دے، جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ، نفل نماز پڑھنے کے بعد استخارے کی دعا کرنا۔ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں اس کے اندر کہ اللہ تو طاقت رکھتا ہے، میں طاقت نہیں رکھتا، اے اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ کیا چیز؟ کہ جو کام میں نے کرنا ہے، یا اللہ اس کے اندر میرے لیے برکت ہے، خیر ہے، یا کیا چیز ہے؟ یا اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ یا اللہ اگر میرے لیے اس کے اندر بہتری ہے تو یا اللہ تو میرے لیے اس کو آسان کر دے، میرے لیے اس میں برکت ڈال دے، اور اگر اس میں بہتری نہیں، اس میں میرے لیے اچھا نہیں ہے، تو پھر یا اللہ اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھ سے اس کو پھیر دے اور مجھے اس پر پھر راضی بھی کر دے۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ تو یہ استخارے کی دعا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ضرور کرنی چاہیے۔ پھر استخارہ کرنے کے بعد بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی سبز رنگ کا کوئی چیز نظر آئے گی، یا ریڈ کلر کی کوئی چیز نظر آئے گی، یا ہمیں خواب کے اندر کوئی اشارہ ملے گا۔ تو یاد رکھیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ سبز رنگ کی کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ ریڈ کلر کو نظر آتا ہے، نہ ہی کوئی خواب نظر آتا ہے، بلکہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے وہ جس مقصد کے آپ نے استخارہ کیا ہے اس کام کے اندر برکت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کرنے کے اندر آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، وہ کام آسانی سے آپ کے سامنے ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ کام اس کام کے اندر آپ کے لیے برکت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، اس کام کے اندر رکاوٹیں شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ اس کام کو نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ باقی جو خواب دیکھنا یا سبز کلر کی کوئی چیز دیکھنا یا ریڈ کلر کو دیکھنا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو استخارہ کرنے سے پہلے جو نفل ہیں، تو نفل جو پڑھنے ہوتے ہیں اپنے استخارے کے لیے، وہ آپ ایک بات کے یہاں پر دھیان رکھنا کہ مکروہ اوقات نہ ہو، یعنی کہ جو 3 مکروہ اوقات ہیں ان مکروہ اوقات کے اندر آپ نے استخارے کے نفل نہیں پڑھنے، بلکہ اس کے علاوہ جو نماز کا وقت ہو تو اس کے اندر آپ نے استخارے کے نفل پڑھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استخارہ خود کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔